बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने आज मिलिट्री कोर्ट्स केस पर फैसला महफूज कर लिया है। ओरिजिनल फैसले के ख़िलाफ़ हुकूमती अपीलें जो हैं उन पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने आज दलाइल दिया और उसके साथ साथ आज जो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब हैं, बैरिस्टर हसन न्याज़ी के वालिद, उन्होंने भी गुफ्तगू की। लेकिन इस तमाम तर मालूमात जो हैं इस केस की वो मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, लेकिन इसी केस के मुतालिक आज कुछ अहम रिमार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं। वो रिमार्क्स बड़े हैरानकुन थे और 9 मई को इस तरह से बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही थी जैसे कि 1947 से लेकर आज तक जब से पाकिस्तान बना है, शायद 9 मई एक ऐसा वाक़या था जिससे बड़ा कोई वाक़या या सानहा पाकिस्तान में आज तक हुआ ही नहीं है। बल्कि शायद ऐसा बना के पेश किया जा रहा था कि सानहा 1971 यानी पाकिस्तान जब 2 लख्त हुआ उससे भी शायद ये बड़ा सानहा था। कुछ रिमार्क्स ऐसे थे जो मैं सबसे पहले आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। वो जनाब थे जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब की तरफ से। अब उन्होंने कहा समाअत के दौरान कि भुट्टो के फांसी के वक्त लोग गिरफ्तारियां देते थे, लोगों ने ख़ुद को आग लगाई, ख़ुद सोजियाँ की, किसी ने उस वक्त प्रॉपर्टी को आग नहीं लगाई, जो कि सरासर दुरुस्त नहीं है, ये गलत है। आप साथ तस्वीरें देख रहे होंगे उस वक़्त जब भुट्टो को फांसी दी गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, और उनकी शहादत के बाद क्या हालात थे पूरे मुल्क के अंदर, तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे वालिद ने भी ख़ुद को बतौर सियासी कारकुन उन्होंने भी मुकदमात जो हैं वो भुगते। अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पर कहा कि कभी किसी के ज़हन में नहीं आया कि पब्लिक प्रॉपर्टी को जाकर नुकसान पहुँचाएँ। अब ये ऐसा एक क्रिएट किया गया मामला कि शायद 9 मई का वाक़या ऐसा है जो कि अनोखा या अछूत किस्म का वाक़या है, लेकिन वहाँ पर अटॉर्नी जनरल साहब भूल गए शायद कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई तो उस वक़्त भी मुल्क के अंदर हालात इंतहाई ख़राब थे, बल्कि जुल्फ़िकार फोर्स बनी थी जिसने बाकायदा एक असलहा के साथ मूवमेंट शुरू की रियासत के ख़िलाफ़। यहाँ पर किसी ने रियासत के ख़िलाफ़ असलहा नहीं उठाया, गोलियाँ खाई हैं, शहादतें दी हैं, पर्चे भुगते हैं, और हज़ारों की तादाद में लोग इस वक्त भी घर से बेघर हैं, जेलों में हैं, लेकिन किसी ने रियासत के ख़िलाफ़ बंदूक नहीं उठाई। ये शायद जजेस को भी नहीं मालूम थी और अटॉर्नी जनरल को भी मालूम नहीं थी। दूसरी एक बहुत बड़ी अहम बात थी वो ये कि अटॉर्नी जनरल ने एक और बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि 9 मई ऐसा वाक़या था कि उस वाक़या जब ये हो रहा था दिन 4:30-5 बजे के बाद रात 9 बजे तक, तो पूरी कोर जो लाहौर की है वो डिसफंक्शनल हो गई थी, यानी कि वो काम ही नहीं कर पा रही थी कि इस हमले की वजह से या ये जो पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे थे इसकी वजह से पूरी कोर। और उन्होंने कहा कि अगर कोई बैरूनी ताकत उस वक्त पाकिस्तान पर हमला कर देती 9 मई वाले दिन जब ये एहतजाज वहाँ पर चल रहे थे लाहौर में, तो लाहौर की जो कोर है वो डिफेंस नहीं कर सकती थी, उस हमले का जवाब नहीं दिया जा सकता था। मुझे समझ नहीं आई कि अटॉर्नी जनरल साहब ने एक एहतजाज की आड़ में मिलिट्री कोर्ट्स को हलाल करवाने के लिए इतनी बड़ी मिसाल दे दी और अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क पर डाल दिया। वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि 9 मई इस तरह से हमला हुआ कि अगर उस वक़्त बैरूनी ताकत या इंडिया उधर से हमला कर देता तो हम जवाब देने में या अपना तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहते, क्योंकि पूरी कोर काम ही नहीं कर रही थी। क्या इतना कमज़ोर जो है हमारा सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, कि सड़कों पर अगर कोई एहतजाज कर रहा है या जिना उसके अंदर कुछ लोग घुस गए हैं तो पूरे का पूरा जो लाहौर का कोर है वो काम करना ही छोड़ देगा? ये बड़ा अफसोसनाक है कि एक केस को साबित करने के लिए आप पूरी की पूरी नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको रिस्क पे डाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अफसोसनाक था। आज तो खैर हद ही होगी है इस मामले पर। उन्होंने ऐसा पोर्ट्रे किया है कि 9 मई जो है वो शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा था। और फिर ये भी वहाँ पर जिक्र हुआ कि सुप्रीम कोर्ट पर भी हमले हुए, पार्लियामेंट पर भी हमले हुए, और उसके बाद बहुत सारे एहतजाजात हुए, इससे बड़े बड़े नुकसानात पाकिस्तान के अंदर हुए। तो अगर बिल्डिंगों की जो है वो हुर्मत पर मुकदमात बनना शुरू हो गए तो ये मेरे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहाँ पर हमला करके इमरान ख़ान को उठाया गया था, अगवा किया गया था, उस पर भी मुकदमात बनने चाहिए, उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन 9 मई के केसेस की अभी तक तहकीकात
اپنے انجام کو نہیں پہنچی. جن پر الزام ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تحقیقات کروائیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں, لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر حملہ ہوا, انہوں نے ابھی تک اس پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے بھی نہیں کہا. CCTV فوٹیج تک جو ہے وہ موجود نہیں ہے. بہرحال یہ بڑا ایک عجیب اور مجھے انوکھا واقعہ لگا اور حیران کن بھی تھا میرے لیے کہ کس طرح سے بڑھا چڑھا کر 9 مئی کے حوالے سے صرف ملٹری کورٹس کیس کے اندر فیصلہ اپنی مرضی سے لینے کے لیے پوری کی پوری نیشنل جو سیکیورٹی ہے اس کو رسک پر ڈال دیا گیا ہے. ایک اور بڑا آج عدالتی انوکھا واقعہ ہوا, وہ یہ کہ انسداد دہشت گردی عدالت میں تقریباً یہ کچھ ملزمان تھے 560 کے قریب, ان کو جج امجد علی شاہ صاحب کی عدالت سے ضمانت ملی. یہ 24 سے لے کر 26 نومبر تک جو احتجاج ہوا تھا اس دوران لوگ گرفتار ہوئے تھے اور ان پر مقدمات درج ہوئے تھے. ان کی ضمانت امجد علی شاہ صاحب نے منظور کر لی اور منظور کرتے ہوئے 50 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت دے دی. لیکن پروسیکیوشن نے اس فیصلے کے خلاف, یہ جج صاحب نے اپنا فیصلہ دے دیا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب ضمانت مل جاتی ہے تو ضمانت مل جاتی ہے, جج نے فیصلہ دے دیا, لیکن اس کے بعد پروسیکیوشن جو ہے وہ آ جاتی ہے, وہ کہتی ہے جج صاحب آپ نے یہ جو 50 ہزار روپے کے مچلکے کے عوض ضمانت دی ہے, یہ مچلکے تو بہت کم ہیں, یہ لوگ تو آئیں گے نہیں, بھاگ جائیں گے, فلاں جو بھی باتیں ہوتی ہیں پروسیکیوشن کی طرف سے ضمانت کو خارج کروانے کے لیے, وہ کوشش شروع ہو گئی. اور پھر کہا گیا درخواست لکھ کر کہ 50,000 سے اس کو بڑھا کر 10 لاکھ کہ 2 مچلکے جو ہیں وہ جمع کروانے کی احکامات جاری کیے جائیں. جس کے بعد امجد علی شاہ صاحب نے اپنے ہی احکامات جو انہوں نے جاری کیے تھے کہ ان کو 50,000 مچلکوں کے عوض رہا کر دیا جائے, اڈیالہ جیل, جہلم جیل اور اس کے بعد اٹک جیل کو احکامات جاری کیے کہ جن کی میں نے رہائی کے احکامات دیے ہیں ان کی رہائی روک دی جائے. اور پھر اب مچلکوں کی جو قیمت ہے وہ 50,000 سے بڑھا کر 10 لاکھ کرنی ہے یا نہیں, اس پر سماعت ملتوی کر دیا انہوں نے 9 مئی تک. تو اب یہ وہ لوگوں کی جو رہائی ہونی تھی وہ بھی اب نہیں ہو پائے گی, اور عدالت نے اپنا فیصلہ پروسیکیوشن کے کہنے پر بدل دیا اور اس کے اوپر احکامات جاری کیے جیل حکام کو کہ وہ جو فیصلہ ہے اس کو جو ہے وہ نہ مانا جائے, یعنی کہ جو لوگ رہا ہونے کے احکامات ہیں جن کے ان کو رہا نہ کیا جائے. انہوں نے رہائیاں جو ہیں وہ تمام لوگوں کی وہ امجد علی شاہ صاحب کی عدالت سے اب رک چکی ہیں. یہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے کہ جج صاحب جو ہیں وہ اپنے ہی احکامات جو ہیں وہ رکوا رہے ہیں اور پروسیکیوشن کے کہنے پر, گو کہ اس پر پروویژن ہے, پروسیکیوشن کر سکتی ہے اپنا جو آرگومنٹ ہے, لیکن پہلے بھی کر سکتی تھی. اب جج صاحب نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ رکوا دیا. بہرحال اس کے بعد ناظرین یہ دیکھیں ایک چیز اور بڑی اہم ہمارے لیے سمجھنے والی ہے کہ اب جب سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھی ہے, میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت جو فیصلہ ساز ہیں اور دوسری طرف عمران خان بھی, دونوں کے پاس نا ایک بڑا بہترین سنہری موقع ہے, خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو اس وقت پھنسی ہوئی ہے ان معاملات میں, ملک کو آگے نہیں چلا پا رہے ہیں. اس وقت ایک ایسا ڈیڈ لاک ہے, ہر بندہ اس وقت پریشان ہے. اس سارے ہیجانی کیفیت سے نکلنے کے لیے یہ ایک بڑی آئیڈیل سچویشن بن چکی ہے. قدرت نے ایک موقع دیا ہے خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو اور اس موجودہ حکومت کو کہ بھائی اگر آپ نے اس سے نکلنا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ان معاملات سے اگر نکلا جائے تو پھر عمران خان کو بھی شاید منانے والے منا لیں گے. ملک پاکستان کے لیے اس وقت ایک ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس سے اچھا موقع کبھی نہیں ملنا کہ دوبارہ کوئی ایسا موقع آپ کو مل جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور بجائے اس کے کہ یہ کام کیا جائے, میرے خیال میں عمران خان کو اگر بات کی جائے کہ پاکستان کا مسئلہ ہے تو آپ کوئی اپنا جو ضد ہے یا کوئی جو ناراضگی ہے اس کو چھوڑ دیں, جبکہ ان کے ٹویٹ سے بھی یہ بڑی واضح جو ہے باتیں ساری واضح ہو رہی ہے کہ پاکستان کے معاملے پر وہ بھی ایک جگہ پر ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کوئی ایسا موقف نہیں اپنایا جو پاکستان کے خلاف ہو, انہوں نے بہت مضبوط میسج دیا ہے ٹویٹ کر کے. تو میرے خیال میں اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے انا ضد اور تمام چیزیں چھوڑ دی جائیں تو عمران خان پاکستان کے لیے جو ہے وہ ضرور بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور کسی نہ کسی مسئلے کا حل ضرور نکل آئے گا. تو یہ آج تمام تر معلومات تھیں. باقی جو 9 مئی کے فیصلے, 9 مئی جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اس کے اوپر اب باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ 9 مئی کے دن ہی سنایا جائے گا, یعنی 9 مئی 2025 جمعہ کے روز. اور اطلاعات ہیں جیسے سمیر الدین خان صاحب نے بھی کہا کہ اسی ہفتے میں اگر ہم تاریخ دیکھیں تو 9 مئی جمعے کے دن سے اچھی تاریخ جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتی. تو دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے. اور
جو پاسبلٹیز ہیں اگر میں بات کروں شارٹلی جاتے جاتے میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ فیصلے کے اندر چیزیں کیا ہیں. پہلے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں. اس سوال کو صرف ایڈریس کرنا ہے. تو یا تو یہ فیصلہ ہوگا جیسے کہ اوریجنل فیصلہ تھا کہ نہیں ہو سکتا، اور جو شقیں تھی 21D1 اور 21D2 ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. اب ان کے خلاف اپیلیں ہیں اس فیصلے کے خلاف. تو اب یا تو فیصلہ یہ آ سکتا ہے کہ بھائی سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، لیکن جو کالعدم شقیں ہیں ان کو بحال کر دیا جائے. دوسری یہ چیز ہو سکتی ہے کہ جی ملٹری کورٹس کے اندر سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شقیں بھی بحال کر دی جائیں، اور ساتھ میں حکومت کو یہ کہا جائے کہ اس کے اوپر لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے. جن کا ٹرائل ہو گیا ہے ان کا ہو گیا ہے، آگے سے جو ٹرائل گیا ہے اس کے لیے لیجسلیشن کی جائے یا پھر قانون سازی کسی قسم کی جائے. تو یہ دو سچویشنز جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. اور تیسری سچویشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پرانے فیصلے کو ہی برقرار رکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا اور جو شقیں ہیں وہ بھی بحال نہیں ہو سکتی. یہ جو اوریجنل فیصلہ تھا اس پر بھی کچھ ججز جا سکتے ہیں. تو اطلاع یہ ہے، حالات کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ 3 فیصلے آ سکتے ہیں. ایک تو حق میں اپیلیں الاؤڈ ہو سکتی ہیں اور ایک خلاف میں. لیکن ایک جج ہمیں ایسے بھی لگ رہے ہیں کہ شاہد بلال صاحب جو ہیں وہ شاید اپنا ایک الگ موقف بھی دیں، فیصلہ لکھیں، کوئی اضافی نوٹ جو ہیں وہ ضرور اس میں لکھیں گے، اور اس کے تناظر میں دیکھنا ہوگا کہ وہ پھر ان کا موقف جو ہے اس معاملے پر کیا ہے. تو فیصلہ 3-3-1 سے بھی ہو سکتا ہے اور 4-3 سے حکومت کے حق میں، یعنی اپیلیں الاؤڈ بھی ہو سکتی ہیں، یعنی سویلین کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس حق میں بھی فیصلہ آنے کے امکانات ہیں. بہرحال اس پر مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.